بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میرا یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پر میرا ایک چینل ہے الہدایہ، اس کا یہ 100واں ویڈیو ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرا یہ 100واں ویڈیو کوئی اچھا ویڈیو بنے، برکت والا ویڈیو بنے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور صحابہ سے زیادہ برکت والی چیز کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام کے بابرکت واقعے سے میں اپنا ویڈیو شروع کرتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت ایسی زبردست تھی کہ وہ صحابہ جو اسلام سے پہلے جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں آنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد وہ ایسے بنے کہ پھر لوگوں کو کہنا پڑا، غیر مسلموں کو کہنا پڑا کہ مکہ یہ ہیروز کی نرسری ہے۔ ایک ایک صحابی اپنے زمانے کا بہترین ہیرو تھا، بہترین ماڈل تھا، عمل کرنے کا نمونہ تھا کہ جس کو دیکھ کر کے انسان اپنی پوری زندگی گزار سکتا تھا۔ آج دوستوں، بزرگوں، ایک ایسی بیماری میں ہم سب مبتلا ہیں، کیا جاہل، کیا عالم، پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، متقی ہو، پرہیزگار ہو، گنہگار ہو، دیندار ہو، عورت ہو، آدمی ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ہر کوئی جو ہے غیبت میں بہت بری طرح سے مبتلا ہے۔ اگر ہماری اپنی زندگی سے غیبت کو نکال دیا جائے، ہمارے روزانہ کی گفتگو سے غیبت کو نکال دیا جائے تو صرف اور صرف خاموشی ہی باقی رہے گی، کیونکہ ہم اپنی بات کو شروع بھی غیبت سے کرتے ہیں، ختم بھی غیبت سے کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ہوگا جو غیبت نہیں کرتا، لیکن عام طور پر اکثر و بیشتر لوگ غیبت جیسی زبردست بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور خوش فہمی میں ہیں کہ وہ غیبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے عیوب جو ہے وہ اس کو الگ الگ طرح سے نام دے کر کے غیبت بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اصحاب کی جو وہ غلطیاں کیا کرتے تھے، تو جب وہ بیان کرتے تھے، روایت کرتے تھے، دیکھیں کتنا خوبصورت انداز تھا ان کا کہ اس صحابی کی جو غلطی ہوتی تھی اس صحابی کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ اگر کسی کی غیبت بیان کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو اس کا نام نہ لیں، بلکہ جنرلی ایک واقعہ بیان کریں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اصحاب کی جب روایتیں، غلطیوں کی روایتیں جب نقل کی ہیں تو قربان جائیے ان پر کہ انہوں نے صحابہ کا، اپنے دوستوں کا، اپنے فرینڈ کا، کسی صحابی کا نام نہیں لیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی مسجد کے اندر، بہت سارے اصحاب، صحابہ یہاں وہاں، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر میں ہے۔ ایک نوجوان صحابی آتے ہیں اور آ کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور مجھے ریپ کرنے کی، یعنی زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ریپ کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضور نے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہارے ماں کے ساتھ، کوئی تمہاری بہن کے ساتھ، کوئی تمہاری پھوپھو کے ساتھ، کوئی خالہ کے ساتھ، اس طریقے سے آپ نے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، محرم، ان تمام لوگوں کا نام آپ نے گنوایا۔ ان صحابی نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو حضور نے کہا کہ ایسے ہی اور لوگ بھی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خالاؤں، پھوپھیوں کے ساتھ ریپ اور زنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو قریب بلایا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آیا تھا جس وقت تو مجھے ریپ اور زنا سے زیادہ مرغوب، پسندیدہ کوئی چیز نہیں تھی، اسی لیے میں نے اجازت لینے کے لیے آیا تھا کہ حضور مجھے ریپ کی اور زنا کی اجازت دے دیں۔ دیکھیے کہ صحابہ کے اندر کیا گٹس تھا کہ کوئی بھی کام جب کرتے تھے، اچھا ہو یا برا ہو، وہ اس کی اجازت لینے کے لیے حضور کے پاس جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو، تحمل کو دیکھیے کہ آپ نے ان صحابی کی ان ساری باتوں کو سنا، آپ ذرا بھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ تھا انداز اپنے چھوٹوں کو سمجھانے کا، بگڑوں کو سمجھانے کا، اپنے طالب علم کو سمجھانے کا، یہ انداز تھا کہ آپ بالکل بھی آپ ناراض نہیں ہوئے، اپنے پوری بات ان صحابی کی سنی، اس نوجوان صحابی کی سنی، اور اس کے بعد اس کو کس اچھے انداز میں آپ نے ان کو سمجھایا کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اس کے بعد حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے لوٹا تو مجھے زنا سے زیادہ ناپسندیدہ
ریپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں رہی، اور اس کے بعد ساری زندگی میں نے ریپ اور زنا سے جتنی نفرت کی ہے اتنا میں نے کسی سے نفرت نہیں کی۔ تو دیکھیے اس میں دو سبق ملتا ہے، ایک تو حضور نے پوری بات سن کر کے کس طرح آپ ناراض نہ ہوتے ہوئے کس طرح آپ نے ان صحابی کو سمجھایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی اگر بری بات کسی کی ہوتے ہوئے دیکھیں، کوئی اگر بری بات کی اجازت لے رہا ہے تو ناراض نہ ہو، بلکہ اس کو ایسے ہی انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، صحابہ کی دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ روایت کرنے والے جو صحابی ہیں انہوں نے ان نوجوان صحابی کا نام نہیں لیا۔ اگر ہم کو نام معلوم پڑ جاتا تو ہمارے جیسے آج کے لوگ کہیں نہ کہیں ان صحابی کا جب نام آتا تو دل میں کوفت ہوتی، دل میں کوئی ایک یار یہ ایسے کیسے انہوں نے زنا کی اجازت مانگ لی، یار کیسا ان کا دماغ تھا، ہمارے زبان سے کچھ نہ کچھ بات آ سکتی تھی۔ لیکن صحابہ دیکھو ان پر قربان جاؤ کہ انہوں نے جب اپنے اس صحابی کی روایت نقل کی، کیا نام نہیں جانتے تھے؟ نام بالکل جانتے تھے، لیکن جب روایت نقل کی تو نام کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ ایسے ہی دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور صحابہ کی جہاں ہم نقل کرتے ہیں، سنت پر اتنی عمل کرتے ہیں، یہ سنت بھی زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، دوسرا ایک واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شب قدر کی تعین کا، یعنی شب قدر کس دن ہوگی، کس رات میں ہوگی، یہ بتا دیا گیا۔ آپ خوش ہو گئے، اور آپ اس خبر کو بتلانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، یہ چیز بتلانے کے لیے آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے، اور صحابہ کو آپ چاہ رہے تھے کہ اس بات کو آپ بتلائیں۔ اتنے میں آپ نے کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر دو صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو مسلمان لڑ رہے ہیں، اور مسلمان صحابی تھے، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ ان دونوں کو چھڑانے کے لیے گئے، اور اتنے میں آپ کو جو شب قدر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس رات میں ہوگی، اس کو بھلا دیا گیا، دو صحابی کے لڑنے کی وجہ سے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ دو صحابی جو لڑ رہے تھے، لڑنا بری بات ہے، لڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شب قدر کی تعین بتلائی تھی کہ یہ اس رات میں ہوگی، وہ بھلا دیا گیا۔ دوسرے، ہم لوگوں کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ دو صحابی اگر لڑ نہ رہے ہوتے تو آج ہم کو پتہ چل جاتا کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، تو کنفرم ہو جاتا، تو ہم اس دن خاص طور سے عبادت کرتے۔ تو اب یہ جو دو صحابی تھے، ان کے بارے میں جستجو پیدا ہوتی، کاش ان کے بارے میں نام معلوم پڑ جاتا، اور آج کے زمانے کے لوگوں کو، مسلمانوں کو مجھے معلوم پڑ جاتا تو میں ضرور ان کو کوستا، اور بھی دیگر لوگ کوستے۔ لیکن دیکھیے صحابہ کی اس ادا پر آپ قربان جائیں کہ جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو ان دو صحابیوں کے آپ نام نہیں لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کے آنے والے ان کو کوسے نہ۔ میرا بھی دل کرتا ہے کاش کہ یہ لوگ اگر جھگڑتے نہیں تو شب قدر کے بارے میں ہم کو پتہ چل جاتا، لیکن جب یہ روایت نقل کی گئی تو صحابہ جو اس روایت کو نقل کرتے وہ کہتے ہیں کہ صرف دو مسلمان لڑ رہے تھے۔ اب یہ دو مسلمان کون تھے؟ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ انداز بیاں تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اپنے دوستوں کے بارے میں۔ جب وہ غلطیاں کیا کرتے تھے تو وہ جب اس روایت کو نقل کرتے، واقعات کو نقل کرتے، تو ان کی اس واقعے کو تو، گھٹنا کو تو بتاتے، لیکن ان کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو یہ کتنا اچھا خوبصورت انداز ہے۔ ایسے ہی دوستو ہمارا بھی اپنا انداز ہونا چاہیے۔ ہاں، تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، واقعات بہت سارے ہیں۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی برائی بیان کرتے ہیں تو اس کا نام نہ لیتے ہوئے صرف ایک سرسری طور پر ہم واقعہ بیان کریں، تاکہ اس واقعے سے لوگوں کو سبق بھی ملے اور اس کی بدنامی اور رسوائی اور برائی بھی نہ ہو۔ ہم صحابہ کے اس سنت پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔